وأمتي أخلاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مکرم و محترم حاضرین سامعین، اللہ تعالی کی پاک کلام مقدس کتاب ام الکتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے حضرت علامہ مولانا سعید احمد فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ علیل ہیں، وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، تو ان کے حکم کے مطابق میں حاضر ہوا۔ ہم سب نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت دے۔ حاضرین، موجودہ حالات کی نسبت سے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین میں، اسی کے حوالے سے میں نے آیت مبارکہ جو آج کی تلاوت کی ہے کہ دنیا میں آج کل جو جھوٹی کتابیں، جھوٹا لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، اس میں ایک بات سر فہرست ہوتی ہے، وہ کیا کہ آپ نے کہنا یہ جو جہاد ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تو امن ہونا چاہیے دنیا میں۔ آپ امن کی بات کریں، آپ یہ جہاد کی، قتل و غارت کی بات نہ کریں۔ یہ مسلمانوں کو امن کا درس دینا ہے، اور خود جب چاہا، جہاں چاہا، جس ملک میں چاہا چڑھائی کر کے وہاں پر بم برساتی اور لوگوں کو مار دیا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے یورپ کی، امریکہ کی اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں۔ امن صرف مسلمانوں کے لیے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا خصوصی طور پر جو تعلق ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، جہاد نہیں کرتے ہو، کس کے لیے؟ والمستضعفین، وہ جو بیچارے کمزور لوگ ہیں، من الرجال والنساء والولدان، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جو کیا کہتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کر نجات دیتے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی ولی پیدا فرما۔
56 اسلامی ملک، اتنی بڑی فوجیں، اتنا بڑا اسلحہ، اتنے ٹینک، اتنے جہاز، اور افسوس کا مقام ایک پانی کی بوتل وہاں تک نہیں پہنچا سکے ان پیاسوں کے لیے، ان بھوکوں کو کھانا وہاں تک نہیں دے سکے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اور دیکھیں یہ جو خاموشی ہے، یہ جو بے حسی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ انسان کے پاس جب دولت آ جائے، اچھا گھر آ جائے، دنیا کی سہولتیں میسر ہو جائیں، ہر قسم کی آسائش اس کو دنیا کے اندر مل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ جب موت سے ڈر لگنے لگتا ہے تو پھر انسان جہاد سے بھاگتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگتا ہے۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال، وہ دولت جو بڑی محنت سے تم نے اکٹھا کیا ہے، جو جمع کیا ہے، جو کمایا ہے تم نے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بڑی محنت سے تم نے اپنا کاروبار جمایا ہے، بڑی محنت سے اپنا بزنس چلا رہے ہو، بڑی کوشش کی ہے تم نے، اور ڈرتے ہو کہ کہیں کسادہ، یہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ وَتَرْضَوْنَ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ، اور پیارے پیارے خوبصورت گھر بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی رہنے کے لیے، ہر قسم کی آسائش مل گئی۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ سب چیزیں عزیز ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت، اگر تمہیں ان سب چیزوں سے اس سے زیادہ پیار ہے تو پھر کیا؟ فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، پھر حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، پھر انتظار کرو۔ یہ مت سوچنا کہ تمہیں مہلت دی جائے گی، کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم سے پہلے ارباں انسان دنیا میں آئے اور مٹی کے اندر چلے گئے، پھر اور آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کسی ایک انسان کا پیدا کرنا اور کروڑوں اربوں انسانوں کا پیدا کرنا ہمارے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ کل، اس نے کہنا فیکون، ہو جانا ہے، اس کی تو یہ شان ہے۔ اور ہم اللہ کی نافرمانی ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، خیانت ہم کریں، حق دوسروں کا ہم کھائیں، فحاشی اور یعنی کو ہم فروغ دیں، دنیا کے اندر ہمارا دل لگ جائے، ہر قسم کی آسائش حاصل ہونے کے بعد ہم اللہ کے دین سے دور ہو جائیں اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا طالب ہوتا ہے، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اسے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو پھر کیا کہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، کہ جو دنیا کی زندگی چل رہی ہے بس ٹھیک ہے، چل رہی ہے نا، سب کچھ مل رہا ہے نا، سب کچھ آ رہا ہے نا، کھا رہے ہیں نا، پی رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ تو یاد رکھیں
یہ دنیا کا جو مال و متاع، زیادہ پیسہ، زیادہ دولت ہونا، یہ سب چیزیں یہ کو اللہ کی رضا، خوشنودی اور محبت کی رحمت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے خود فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے، جب وہ اللہ کو دور ہو گئے، پھر اللہ نے دنیا کے دروازے کھول دیے ان پر۔ کھاؤ پیو موج کرو، ہر قسم کی فراوانی عطا کر دی، ہر قسم کی دولت دے دی، سب کچھ ان کو عطا کر دیا کہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سب کچھ موجود ہے تو یہ سب کچھ موجود ہونے کا مطلب اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا بھی تو دھوکہ ہے نا، شیطان کا بھی تو بہکاوا ہے نا۔ اب وہ دنیا جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جھوٹ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال، یہ بیٹے جو تمہارے جو باعث فخر ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور ہے کیا اصل چیز؟ وہ نیکیاں جو رہنے والی ہیں، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گی، اور جب حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ نور، وہ نیکیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دائیں بھی نور ہوگا اور پیچھے بھی نور ہوگا۔ تو اللہ کیا فرمائے گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا اللہ نور ابھی کم ہے، ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہمارے چاروں طرف نور کی دیوار بنا دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہتے یا غوثیہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے پھر دنیا کی مثال یہ دی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مال پہ فخر کرنا، بیٹے پہ فخر کرنا، اور اس کے بعد جو بھی نعمتیں دنیا میں اللہ نے دی اس پہ فخر کرنا۔ تو فرمایا اس کی مثال کیا ہے کہ کسان زمین میں فصل بوتا ہے، سبزہ زمین سے نکلتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے اور کتنا پیارا اور کتنا اچھا لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پک جاتا ہے، پھر کٹتا ہے، پھر بھوسا بن جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے، یا آگ لگا کے جلا دیا جاتا ہے، یا چھپائے کھا جاتے ہیں، یہ انجام ہے۔ تو فرمایا دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزل له فی حرثہ، جو دنیا میں حرص کرے گا زیادہ، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، نزل له فی حرثہ، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کی حرص میں اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، لو بھائی یہ بھی کر لوں، یہ بھی، اس کے اندر پھر حرص بڑھتی جاتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ دنیا اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہو گیا، میں کس کام میں لگا ہوا تھا۔ پھر سورہ مدثر شریف میں سوال و جواب کی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے نشست بیان کی۔ دیکھیں دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، ان کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنتی ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، کیا ما سالککم فی سقر، کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچے، جہنم میں تم لوگ کیسے پہنچے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تو یہ جو دنیا کی محفلیں سجتی ہیں نا، جہاں پر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑا بڑا منصوبے بنتے ہیں، بڑے بڑے، تو کیا کہتا ہے کیا بات ہے، آج کی محفل کا مزہ آ گیا، کیا اس بندے نے باتیں کی، کیا اس نے کی، یار اس طرح کی محفل روز سجایا کرو، یا اس طرح میں کم ہفتے میں ایک مرتبہ سجایا کرو، بڑا مزہ آیا بیٹھنے کا، کہ دنیا کی باتیں۔ فرمایا
ان کو یہ محفلیں اچھی لگتی تھی، کہیں کسی دوست کے پاس بیٹھنا، کبھی کہیں بیٹھنا، کبھی کہیں انجوائے کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تو کیا تھا؟ مرنے کو اور قیامت کے دن کو بھول گئے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، پتہ ہی نہیں چلیا زندگی کہاں گزر۔ تو یہ وہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ دیکھیں نا، ہمارے سامنے تو ایک خلا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، کہ صفائی نصف ایمان ہے جب انسان ایک مرتبہ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، کیوں؟ نظر کا پردہ ہے، ابھی کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جان لو گے، ضرور جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، جب آنکھوں نے سامنے سب کچھ دیکھا تو پھر پتا چلے گا۔ ابھی یہاں تو ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی تو ہم کر سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک فرشتہ اجل نہیں آتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ملک الموت تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تم جہاں بھی جاتے ہو تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور جب حکم ہوگا تو تمہاری روح نکال دے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حشر کا میدان ہوگا، صفیں بنی ہوں گی، گناہ گاروں کی علیحدہ اور مجرموں کی علیحدہ، کیونکہ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہ گاروں نیکوں کی صف سے نکل جاؤ اور اپنی صف علیحدہ بناؤ۔ اس دن نیکوں اور بروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا کہ تمہاری صف علیحدہ ہے اور تمہاری صف علیحدہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب جو دنیا میں کہا گیا تھا کہ روح ایسے نکلتی ہے، فرشتے ایسے ہوتے ہیں، قبر میں یہ عذاب ہوتا ہے، حشر کے دن تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین بھی نہیں ہوگی، یہ زمین کسی اور زمین سے بدل جائے گی۔ وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جب فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کے جو 8 فرشتے حاملین فرش جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، جب وہ عرش اٹھا کر زمین پر آ جائیں گے تو سب کوئی تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہے ہیں ابھی آنکھیں دیکھتی نہیں ہے نا، ابھی کچھ نظر نہیں آتا، تو جب سب کوئی نظر آئے گا، آنکھوں کے سامنے ہوگا اور میزان بھی نظر آئے گا، نیکیاں بدیاں بھی تلیں گی، فرشتے بھی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا جب گناہ گاروں کی صفیں بنے گی تو کیا کہیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرموں اور گناہ گاروں کو دیکھو گے شرم سے، ندامت سے اپنی گردنیں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابصرنا وسمعنا فرجینا، اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو دنیا میں سنتے تھے نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اے اللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کوئی دیکھ لیا ہے، سمینا جو سنا تھا دیکھ بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ایک دفعہ موقع دے کر دنیا میں واپس بھیج دے، فرجعنا ایک مرتبہ واپس گئی دنیا میں، کیونکہ اب سب کچھ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب جب دوبارہ آئیں گے تو نیک اعمال اچھے کام کر کے آئیں گے، مگر یاد رکھو جو دنیا سے چلا گیا، جس کی روح نکل گئی، اس کے لیے یوم حشر شروع ہو گیا۔ دیکھیے عزت اور بےعزتی یہاں کی نہیں آگے کی ہے، کہ آگے کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اس دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دیا تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ شخص نے دنیا میں فلاں فلاں بندے کو دھوکہ دیا تھا، اور وہاں رسوائی ہوگی، وہاں ذلت ہوگی۔
تو اس لیے یہاں سوچ لو کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ جب مجرم جائیں گے، گناہگار جائیں گے تو وہ کیا ان کو ہانک کر لے کر جایا جائے، جیسے جانوروں کو نہیں لے کے جاتے، مارتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے گناہگار مجرم بھی ایسے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور مومنوں کی کیا شان ہوگی؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جیسے شاہی سواری نہیں ہوتی، اپنی سواری پہ سوار ہو کر عزت کے ساتھ، جس طرح کوئی مہمان جاتا ہے کسی پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جنتی ایسے جائیں گے۔ جیسے کوئی بڑا آفیسر آتا ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے، دروازے خود بخود کھول دیے جاتے ہیں، پوری لائن ہوتی ہے پروٹوکول کی۔ فرمایا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان کے پہنچے ہوئے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خازنتها، تو جو خازن ہیں جنت کے تو وہ کیا کہیں گے؟ رضوان صاحب جن کا نام ہے وہ کہیں گے کہ اندر چلے جائیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، خوشیاں مناؤ اور ہمیشہ اس کے اندر رہو، تمہیں کبھی کوئی یہاں سے نہیں نکالے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق چاہیا، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ اب حکم کیا ہے کہ سورۃ آیت مبارکہ سورہ انفال کی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے، کہ جہاد ان کو بتائیے جہاد کیا ہے، اور ڈرنا نہیں، کیوں؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، فرمایا اگر 10 ایمان والے صبر کرنے والے ہوں گے تو فرمایا وہ 100 کافروں پر بھاری ہوں گے۔ 10 ایمان والے صبر کرنے والے، فرمایا وہ 100 کافروں پر بھاری ہوں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پہ ہوں گے۔ تو آپ نے جنگ موتا میں دیکھا نہیں کہ مومنین کتنے تھے؟ تقریباً 3000، اور ادھر کتنی تعداد تھی؟ 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ تو کیسا آپ نے وہاں کا منظر، وہاں کا نظارہ دیکھا؟ اور دیکھیں سب کو انسان جو بھی کرتا ہے نا، جتنے بھی اسباب کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنی دیوار کھڑی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، موت سے ڈر کر۔ اور تو ہم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، جب جہاد فرض ہوا ان پر تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ اپنی جان بچا لیں، یہاں پر تو حملہ کیا تو قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے، کس لیے؟ موت کے خوف کی وجہ سے۔ تو جب کافی دور پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا؟ فقال لهم الله موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر زندہ کیا، اور اللہ نے کہا یہی موت ہے جس سے تم بھاگتے تھے، وہ تو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے نہیں بھاگ سکتے، کتنی مضبوط کلا بندیوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، موت پیچھا کرتی کرتی وہیں بھی آ جائے گی۔ موت نے نہیں چھوڑنا، وہ وہاں میں پہنچ جائے گی تمہارا پیچھا کرتے کرتے۔ اب عزت کا راستہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں سب کچھ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل اعد نفسک فی اہل القبور، حدیث میں آتا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا گیدا گیر ہوتا ہے، اور فرمایا اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھو کہ آج نہیں تو کل کو قبر بن جانی ہے۔ تو فرمایا مسافر کیوں کہا گیا؟ جب کوئی انسان سفر پہ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سامان لے کر چلتا ہے، جتنا تھوڑا سامان لے کے چلے گا سفر بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔
اور جتنا زیادہ سامان لے کے چلے گا سفر لمبا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، کوئی چیز کہیں رہ جائے گی، کوئی چیز کہیں رہ جائے گی، ہو سکتا ہے منزل بھی نہ پہنچ سکے بیچارہ۔ تو دنیا کی زندگی کی بھی یہی ہے۔ کیوں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مستقر و متاع الی حین، کہ اصل تمہارا گھر یہی ہے، یہی واپس آنا ہے، مستقر و متاع الی حین، بس تھوڑا سا وہاں قیام کرنا ہے اور وہاں پہ نفع حاصل کرنا ہے، کہ منافع کمانا ہے، اسی کے ساتھ واپس آنا ہے۔ تو یہ کیا کہ اللہ کی پاک ذات نے دیکھیں اس دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ، انسان کی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک جو غلام ہوتا ہے نا، ایک تو نوکر ہوتا ہے نا، نوکر کسی وقت بھی نوکری چھوڑ کے جا سکتا ہے، مگر غلام کیا ہوتا ہے؟ جو پیسوں سے خریدا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس نے جانا ہے اپنی قیمت دے کے پھر اس نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو غلام سب سے نچلے درجے کا انسان ہوتا ہے غلام۔ تو فرمایا وہ غلام اس کافر مشرک سے بہتر ہے جو اگرچہ بہت عزت والا ہو، بڑے مرتبے والا ہو، بڑے مقام والا ہو، اس کا بڑا جاہ و جلال ہو کافر، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ایک غلام نوکر جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرک سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ تو وہ نور کہاں ہے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارا سینہ کشادہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا دل منور کیوں نہیں ہوتا؟ اور ایمان کی سب سے ایک بڑا دیکھیں، قیامت کے دن جب سب لوگ حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، کتنے مذہب ہوں گے، کتنے انبیاء ہوں گے، کتنی امتیں ہوں گی، سب کی علیحدہ علیحدہ صفیں بنی ہوں گی، کسی کا کوئی مذہب ہوگا، کسی کا کوئی مذہب ہوگا، کسی کا، مگر سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو اللہ کی، میں آپ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو اسلام کے ساتھ آئے گا، جو دین کے ساتھ آئے گا وہی اللہ کا پیارا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کیا ہوتا ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے 313 کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حنین کے مقام پر فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ فرمایا اس دن بدر میں کتنے سے؟ 313، اور حنین میں کتنے تھے؟ 12,000۔ کہاں 313 اور کہاں 12,000؟ تو جب سب نے دیکھا آج تو ہم اتنی تعداد میں ہیں، آج تو ہم اتنے طاقتور ہیں، آج تو ہم اتنے مضبوط ہیں، اتنی کثیر تعداد کو کون شکست دے سکے گا؟ تو فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جب پاؤں اکھڑے مومنین کے، پاؤں اکھڑ کے جنگ سے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت، اللہ فرماتا ہے وہ زمین بڑی وسیع تھی، بڑی کشادہ تھی، مگر اس کے باوجود تم پر تنگ ہو گئے اور تم گر گئے، مصیبت میں پھنس گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے مومنوں پر سکون نازل فرمایا اور ان کی مدد کیسے کی؟ وانزل جنودا لم تروها، وہ اللہ نے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے مگر تمہارے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے وہاں۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیے، تو
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا درس کیا ہے؟ اس کا درس یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسباب بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے. کیا پھر تنہا نہیں ہوتے؟ آپ پھر اکیلے نہیں ہوتے. مومن کی شان کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ہم اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا ثم استقاموا، پھر تم اس پر پہرا دیتے ہو، اس پر قائم رہتے ہو. کیوں؟ جب تم اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جان تمہاری نہیں، مال تمہارا نہیں. کیوں؟ کہ تم پھر مومن بن جاتے ہو. اور جو مومن ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا سودا ہو گیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم نے اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے سودا کر لیا ہے. یا اللہ آج کے بعد یہ جان بھی تیری، یا اللہ آج کے بعد یہ مال بھی تیرا، تیری راہ میں لڑوں گا، یا قتل ہو جاؤں گا یا قتل کر دوں گا، یا شہید ہو جاؤں گا یا مار دوں گا. تو یہ ہے، یہ سودا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے. تو حشر کے میدان میں جب سب کٹھے ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایمان اور نیکیاں کہ ان کا کس مقام پر درجہ اور کہاں تک ہے. اب دیکھیں آج کی دنیا کے اندر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی طرح سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام بھی بھیجتے ہیں، ہر طرح سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق عطا ہو جائے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. مگر اس کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہ ہو، یا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے، نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، سب نے اپنی اپنی رائے دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور جب سب نے اپنے جواب دے دیے تو آقا نے فرمایا جو آپ لوگوں نے جواب دیے، جو لوگ آپ نے غریب گنوائے، یہ غریب نہیں ہوتے. تو فرمایا غریب کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس طرح پیش ہوگا کہ کوئی ایسا نیک عمل، کوئی نیکی نہیں ہوئی جو اس نے نہ کی ہو دنیا کے اندر، سب نیک اعمال لے کر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. مگر پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے وہ سب نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کا دنیا میں حق مارا ہوا تھا، ان کو حق نہیں دیا گیا. کسی کی غیبت کی، نیکیاں ادھر چلی گئی. کسی کا حق دینا تھا، حق نہیں دیا، نیکیاں ادھر چلی گئی. یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئی مگر حقدار ابھی باقی ہیں. جن کا حق دینا وہ ابھی باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. کب نیکیاں تو نہیں ہے تمہارے پاس، اب ان گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ کہ دنیا میں آپ سب کچھ کما کر لے کے گئے، ہر کام کر کے گئے، مگر آگے جا کر آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا کہ وہاں کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سب رشتے خون کے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور ایمان خون کے رشتوں سے آگے ہے، ایمان خون کے رشتوں سے آگے ہے. یہ بھی ہمیں قرآن پاک نے بتایا. کیسے؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کیا ایمان والو، تمہارا بھائی یا تمہارا باپ اگر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، اس نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا تو فرمایا، اور اس نے اس کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، فرمایا اب تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اگر تم نے اس کے ساتھ رشتہ رکھا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم اس کے ساتھ اگر یہ تم نے رشتہ رکھا اور اللہ کی نافرمانی کی تو فرمایا تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. کہ ایمان کیا ہے؟
یہ خون کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایمان اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں جو مجاہدین ہوتے تھے ان کی شان الگ ہوتی تھی کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ واحد مجاہد ہیں کہ جن کے مقابلے کے لیے 7 بادشاہیاں اکٹھی ہو کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آئی تھیں۔ تو کسی نے عرض کی یا حضرت آپ سب آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے تو آپ کو خوف یا ڈر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں تو چاہتا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں تاکہ مجھے علیحدہ ان کو نہ مارنا پڑے، سب اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہی مار پڑے گے۔ اور وہ آئے کس لیے تھے؟ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے۔ بیت المقدس تاریخ میں 2 شخصیتوں نے آزاد کروایا، جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں، اور اس کے بعد اگر کسی نے کیا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور فتح کیا۔ اور پرانا شہر اس کا نام ہے، آج کل اس کو اکرا کہتے ہیں، پرانا نام اس کا عکا تھا لبنان میں، آج بھی وہ شہر موجود ہے۔ اور وہ ساری شہر تھا 7 بادشاہیوں کو انہوں نے بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں پہ اکٹھا کیا، وہاں پر 2.5 سال انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور آخر ناکام لوٹ کر اور صلح کر کے واپس چلے گئے اور بیت المقدس تک نہیں پہنچنے دیا۔ اور چند سال پہلے ان کے بڑے بڑے عیسائیوں کے بڑے بڑے اکابر آئے اور ان کا مزار مبارک ہے دمشق کے اندر، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی قبر مبارک کی تاج پوشی کر کے گئے اور ان کو خراج تحسین پر پیش کرتے گئے کہ یہ ہوتے ہیں مجاہد، کہ ان کو مارا بھی، ان کو شکست بھی دی، ان کا نقصان بھی کیا، مگر وہ آج بھی آپ کی بہادری، آپ کے اعلیٰ کردار اور آپ کی شخصیت کے معترف ہیں۔ اس کے بعد دوسری مثال کیا کہ چنگیز خان کتنا بڑا خونخوار تھا، کتنا بڑا جنگجو تھا کہ اتنی بربریت اور ظلم کیا اس نے کہ مسلمانوں کو قتل کرتا، ان کے سر علیحدہ کرتا، پھر اور سر کی دیوار بناتا، پھر اوپر منار تعمیر کیا کرتا تھا کھوپڑیوں کی۔ کتنا ظلم کیا اس نے مسلمانوں پر اور اتنے قتل و غارت کی، اس کے سامنے کوئی نہیں ڈٹ سکا۔ ہماری تاریخ بری ہوئی ہے تو اس کے سامنے کون رکا؟ جلال الدین خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی مجاہد تھا جس کو شیر خوارزم بھی تاریخ میں آج پکارا جاتا ہے۔ ہم آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، تو وہ اس کی بہادری سے بہت اس کا فین تھا، اس کا معترف تھا کہ کسی طریقے سے میں اس کو شکست تو نہ دے سکا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کا لشکر ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا یا ان کو شکست ہو گئی، تو وہ جا رہے تھے جلال الدین خوارزم شاہ، تو چنگیز خان اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور آگے نیچے دریا بہ رہا تھا، کتنے فٹ کی بلندی پر، اور نیچے دریا بہ رہا ہے اور آگے راستہ کوئی نہیں۔ تو چنگیز خان کو یہ تھا کہ آج تو یہ پکڑا جائے گا، آج تو یہ نہیں بھاگ سکے گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ لشکر قریب آ گیا ہے تو ان کے پاس اس وقت جو گھوڑا تھا نا، اس وقت گھوڑے جو ہوتے تھے وہ بڑی نیاب کے نسل کے ہوتے تھے، تو ان کے پاس جو گھوڑا تھا نا جلال الدین خوارزم شاہ کے پاس، اس وقت اس کے 4 لاکھ درہم قیمت لگی تھی اس زمانے میں، جو کہ آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے، کہ اتنا وہ باور طاقت والا گھوڑا تھا۔ تو وہ دریا جہاں پہ وہ چوٹی پہ کھڑا تھا تو نیچے دریا کا بہاؤ اتنا زیادہ اور گہرائی اتنی زیادہ، کوئی چیز گرے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا اور وہاں سے وہ دریا پار کر کے دوسرے کنارے پہنچے۔ تو چنگیز خان اوپر کھڑا تھا تو اس کے تیر انداز تیر چڑھا کر تیر چلانے لگے، کہتا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، نہیں مارنا، نہیں تیر چلانے۔ تو اس وقت اس نے تاریخی الفاظ کہے تھے، اس نے کہا جلال الدین خوارزم شاہ میں تیری بہادری کو سلام کرتا ہوں۔ کہنے لگے عظیم ہے وہ ماں جس نے تجھے پیدا کیا، اور کہا عظیم ہے وہ مذہب جس کا تو ماننے والا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا تو بیٹا ہے۔
یہ الفاظ تھے چنگیز خان کے ان کے لیے. پھر اس کی ایک ہی خواہش تھی پوری زندگی مرتے دم تک کہ میں اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ماں نے کیسا شیر بیٹا پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری تاریخ ہے مسلمانوں کی, یہ ہمارے مجاہدین کی تاریخ ہے. ادھر ظلم ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, ہم نے جو اسلحہ رکھا ہوا ہے نا, ہم نے رکھا ہوا ہے وہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, ہمیں نہ چھیڑنا, ہمارے پاس اسلحہ ہے. دوسروں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو مارو, ہمیں نہ چھیڑنا, ہمارے پاس اسلحہ ہے. ادھر ایئر شو ہو رہا ہے اور ادھر ان پر بم گرائے جا رہے ہیں, ادھر اسلامی جہاز اڑ رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اسلامی جہازوں کا کہ ہمارے وہ خون ہمارا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ مومن انما المومن اخوہ, تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. وہ ہمارا خون ہے, وہ ہماری بیٹیاں ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں جن کو ذبح کیا, جن کو قتل کیا جا رہا ہے, جن کا خون بہایا جا رہا ہے, جن کا پانی بند کیا ہوا ہے وہاں, اور ہم خالی مذمت کرتے ہیں. اگر مذمت ہی کافی ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ان کو قتل کرو یہاں تک کہ دین سے فتنہ ختم ہو جائے. اتنا اللہ کی راہ میں لڑو, اتنا قتل کرو کہ ان کو مار دو تاکہ دین سے فتنہ ختم ہو جائے اور خالص دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے. تو یہ ہے, اتنا لڑنے کا حکم ہے. تو دوستو, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.